نظر آئے گا. اور پھر مسلم اور عیسائی دنیا کی فکری اور نظریاتی غلامی میں فرق یہ کہ اگرچہ دونوں کا ایک مذہبی طبقہ ہے جو ہر نئی فکر کو دبانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو سیم یورپ میں بھی ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جیسے انکویزیشن کی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دے کے، یعنی جو بھی چرچ سے یا پوپ سے اگر اختلاف ہو گیا تو اس کو کفر کا فتویٰ لگا کے کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے یہاں بھی ایسا ہی رہا کہ ایک فرقے دوسرے فرقے کی مسجدوں پہ جا کے بم مارتے رہے، ابھی بھی مار رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہی دونوں میں نظر آئے گی. اب آتے ہوئے ہم آتے ہیں غلامی اور دور جدید تک ہم پہنچتے ہیں کہ یہ غلامی کے خاتمے کا سلسلہ کیسے ہوا. اس کے لیے یورپ میں ایک آزادی فکر کی تحریک شروع ہوئی. فری تھنکرز یہ 17ویں صدی کے اختتام تک، یعنی اب آپ کہیں 1697 میں ایک ولیم ایک اسکالر تھے، اس طرح 1713 میں ایک اینتھنی کولنس، ان صاحب نے بکس لکھی اور یہ بکس اب وہاں پہ لے جا کے اب وہ پرنٹنگ بکس کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو وہی لے جا کے پھر وہ اور ملکوں تک پہنچنے لگا اور فرانس میں یہ تحریک کچھ زیادہ مضبوط ہوئی اور یہ 1765 میں اس کی یہ تحریر آئی جس کا ایک فلسفی ایک اسکالر ایمانوئل کینٹ وہ اس کو اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. اب ظاہر ان کا فرانس میں لکھی ہوگی انہوں نے، تو اس کا انگلش میں مجھے خیر ملا اس کا ترجمہ، تو پھر میں نے اردو میں اس کو کر دیا کہ اس قسم کی روشن خیالی کی سب سے زیادہ ضرورت آزادی کی ہے. زیر بحث آزادی ہر قسم کی آزادیوں کی سب سے بے ضرر قسم ہے، اور وہ یہ کہ ہر معاملے میں انسانی عقل کو کھلے عام استعمال کیا جائے. لیکن میں ہر طرف سے یہی پکار سنتا ہوں کہ بحث نہیں کرو، یعنی فوجی آفیسر کہتے ہیں بحث نہیں کرو، پیریڈ، ٹریڈ پر چلو بس. ٹیکس وصول کرنے والا کہتا ہے بحث نہیں کرو بلکہ ٹیکس ادا کرو. مذہبی رہنما کہتا ہے کہ جی بحث نہیں کرو بس میری بات پر ایمان لاؤ پر. دنیا میں صرف ایک حکمران ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جتنی چاہے بحث کرو اور جس موضوع پر چاہو بحث کرو، لیکن میری اطاعت پہ بہرحال عمل کرو. تو یہ فرانس کے اسکالر اس زمانے کے اس میں تو آہستہ آہستہ بہرحال یہ آئیڈیا پھیلتے گئے، لیکن آسانی سے تو نہیں ختم ہونا تھا. اب فرانس کی تحریک میں الحاد یعنی خدا کے انکار کرنے تک بھی یہ سلسلہ چل گیا، لیکن انگلینڈ میں چلے وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رہا ان کا، کرسچینٹی میں رہا. فرانس میں بہرحال کافی یعنی وہ اتنی وہ آزادی کے جب وہ چلنے میں یہاں تک پہنچی کہ وہ خدا کا بھی انکار کرنے لگے. 1848 میں جرمن انقلاب کے بعد آزاد مفکرین جن میں ملحدین وہ زیادہ ہو گئے اور جرمنی سے ہجرت کرتے ہوئے امریکہ کے علاقے ٹیکساس تک بھی یہ پہنچے اور وہاں پہ بھی ان کی دعوت ایسی پھیلنے لگی. لیکن اب دیکھیں اس کے ساتھ کیپٹلزم اور غلامی کا سلسلہ بھی مسلسل ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی یورپ میں بھی جاری رہا. یعنی ہوا کیا کہ پوری انڈسٹریل ریولوشن ہوا یورپ میں کہ فیکٹریز اس طرح بنانے لگے کہ اب وہ مشینوں سے کام چلنے لگا، لیکن انسان کی ضرورت تھی تو انسان کو بھی باقاعدہ مشین کی شکل بنانے کی. اب انسان اگرچہ غلام نہیں ہے لیکن امپلائی تو ہے نا، تو اس کو ایک باقاعدہ اگر تو وہ قانونی غلام ہے تو پھر تو وہ جیسے کھیتوں پہ جیسے کراتے تھے اسی طرح، لیکن اب پوری انڈسٹری کے اندر جب کام ہوا تو ان کے امپلائیز کو ایک باقاعدہ نیم غلام جیسی شکل، مشین جیسی شکل اس کو انسان کو بنانے کی. اس کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں اگزامپل کے طور پہ ایک بڑی اچھی مووی جو ہے وہ چارلی چپلن نے کی ہے، ماڈرن ٹائم. اس کو آپ خود یوٹیوب میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے انسان کو مشین بنانے کی کیسے کوشش کی گئی. اب وہ اگرچہ آزاد آدمی ہے، امپلائی ہے، لیکن اس کو اور کہیں جاب نہیں مل رہی تو اس کو پھر مجبوراً یہی ہونا پڑا سلسلہ.
ایک اسی طرح سے ڈومر اسکالر انہوں نے لکھی دا کازز آف سلیوری اینڈ سرفڈم. اب سرفڈم کیا ہے؟ یہ وہی ایک جاگیرداری کے ذریعے غلام بنانے کا، اس پہ انہوں نے کمپیریٹو اسٹڈی انہوں نے کی ہے کیسے ہوا، اور اس میں پھر ہائپوتھیسس اس بیس پہ ایسے ہی سلسلہ آیا. اچھا، اب پچھلی 2 صدیوں میں یہ چل رہا تھا، یعنی 1800 سے لے کے یہ سلسلہ 1993 تک رہا کمیونزم کا، کہ جس کے لیے یہ تھا کہ بھی یہ کسی کو اپنی زمین یا کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پوری پبلک کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ ہونی چاہیے. تو یہ کمیونزم کا فلسفہ اس طرح سے بنا، اور پھر یہ کمیونسٹ تحریکیں پورے یورپ میں پھیلی اور بڑی انہوں نے کوشش کی، اور ہوتے ہوتے پھر اسپیشل 1918 میں رشیا میں انقلاب ملا، اور انہوں نے کمیونزم وہاں پہ باقاعدہ جبرن اس کو نافذ کیا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد چائنا میں بھی ہو گیا. لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا. رزلٹ یہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی کا غلام پوری قوم کو کر دیا. ہوا کیا کہ اس کے لیے انسانوں کو ذاتی جائیداد رکھنے کے ساتھ محروم کیا. تو ہر شخص کی ملکیت میں جو پراپرٹی تھی اب وہ حکومت کے قبضے میں آ گئی. صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت بنائی کمیونسٹ پارٹی، بس صرف وہی الیکشن میں آ سکتی ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا. سرکاری نظریے اور اقدامات پر تنقید جس نے بھی کی، اسے پکڑ کر ایک چھین لیا، اسے اس کی بکس کو آگ لگا دی، اور اس کے جو بندے نے بھی لکھا تو اس کو پکڑ کے قتل بھی کیا. پھر لوگوں کی جان مال عزت کے خلاف کارروائی کرنے کا سوویت انٹیلیجنس ایجنسی، جس کو KGB کہتے ہیں، تو وہیں سے یہ آیا. اور اسپیشلی جب یہ انقلاب ہوا تو پھر جوزف اسٹالن کی جب حکومت ملی تو انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ کمیونزم نظام کو سے اختلاف کریں، یعنی جس پہ بھی اختلاف ہو. اب وہ تعداد کتنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ 8 ملین سے لے کے 50 ملین افراد کو رشیا میں قتل کیا گیا. اب کم از کم 8 ملین، زیادہ زیادہ 50 ملین. اب آپ خود اندازہ کر لیں بیچ میں کوئی نمبر ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ خود سوویت حکومت وہ پورے ریکارڈز کو چھپا کے ہی رکھتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. اچھا، اب چائنا کے لیے بھی سیم وہی سچویشن. آپ کو چائنا کی آپ ہسٹری کوئی بھی پڑھ لیں، اس کے ہاں بھی آپ کو وہی صورتحال نظر آئے گی. اچھا، بسا اوقات پوری کمیونٹی کو چند افراد کے جرائم کی سزا دی گئی، جس میں جرمن، یونان، تاتار، ان سب کی کمیونٹیز کو یہاں پہ قتل عام بھی کیا گیا. آزادی اظہار پر ایسی پابندی عائد کی گئی کہ سینسرشپ کا یہ پورا نظام یہ رشیا سے ایجاد ہوا. وہیں سے ظاہر ہے کہ جب پاکستان میں بھی ایک کمیونزم تحریک 1972 کے بعد یہ زیادہ عروج میں آئی، تو یہاں پہ پھر سینسرزم، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ تو پاکستان میں بھی یہی تھا سلسلہ. اچھا، انڈیا میں بھی کسی حد تک اس سے ملتی جلتی شکل آپ کو نظر آئے گی. عوام الناس پہ اکٹھا ہو کر اجتماع کرنے یا کوئی تنظیم بنانے پہ پابندی لگا دی گئی. تو یوں کہہ لیں تو پوری کی پوری قوم کوئی غلام رشیا میں بھی اور چائنا میں بھی اس طرح سے بنا لیا گیا. اچھا، مذہب پر پابندی عائد کر کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بری طرح کچل دیا گیا، جس میں ایون کرسچنز، مسلمان، جیوز یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی یورپ میں ہوتے تھے، سب پہ پابندیاں کر دی گئی. اب یہ اپنے انقلاب کے بعد پھر بعد میں ان کو آیا خیال تو چلو ٹھیک ہے بھی، ٹھیک ہے تم چرچ میں یا مسجد میں پڑھ لو، تم نماز بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کرنا.
تو یہ اس طرح کی پابندیاں رشیا میں وہ ابھی تک اس کے اثرات آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے، اور چائنا میں بھی یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ اب کمیونسٹ چائنا میں رشیا کی نسبت کچھ تھوڑی بہتر شکل ہے کہ رشیا میں شدت بہت زیادہ ہے، لیکن چائنا میں تھوڑی سی کمی کی انہوں نے، لیکن سیاسی آزادی بہرحال وہ کسی کو نہیں کرنے دی انہوں نے۔ اب کمیونسٹ غلامی کے اندازے سے آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے کیوبا جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اٹلانٹک اوشن میں، تو وہاں پر انسانوں پہ اپریل 2008 تک عوام کو کمپیوٹر رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں رشیا نے ایکچولی یہی کیا تھا کہ کیوبا کو اپنا ساتھی بنا کے تاکہ امریکہ پہ کچھ کر سکیں، کچھ جنگ یا کچھ اس طرح کا۔ یہ اسپیشل وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم سرد جنگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں یہ 1948 سے لے کے یہ آج تک کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ رہا۔